بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ملحدین یہ اللہ رب العزت کے وجود پر اور اللہ کے قدرت پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ اپنے جیسا خدا بھی بنا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سوال کا جواب علماء نے دیا بھی ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ دیکھو، قدرت جو ہے نا، قدرت یعنی یہ اصل اعتراض اللہ رب العزت کی قدرت پر ہے۔ تو چونکہ قدرت یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، تو اس صفت پر اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر قادر ہے، اور جیسے ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے، اور قدرت بھی ایسی کہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی کرتا ہے، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ جو قدرت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ وہ اصل میں ہم یہ بات جانیں گے کہ یہ سوال ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھے کہ قدرت کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قدرت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کا اظہار کسی جگہ پہ کر سکیں، یعنی آپ کے اندر یہ قدرت ہے کہ آپ یہ فلاں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ قدرت کہاں ظاہر ہو سکتی ہے، یہ بات پہلے معلوم کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ کچھ جگہ ایسے بھی ہے جہاں قدرت کا اظہار ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو وہاں پر پھر اب اسی قدرت کا سوال کرنا کیا یہ وہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ تو سوال ہی غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تین طرح کی ہیں، یعنی موجود چیزیں جتنے بھی ہیں جو وجود میں آئی ہے، جو موجود ہے یا نہیں ہے، ساری چیزیں کتنی ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے دیگر اس کے موافق تو چیزیں ٹوٹل کتنی ہیں بھائی؟ تین ہیں۔ نمبر ایک واجبات، نمبر دو محالات، اور نمبر تین ہے ممکنات۔ واجبات تو اس کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ چیزیں جو جس کا وجود ہر حال میں واجب ہو، لازمی ہو، اور اس کا نہ پایا جانا یہ محال ہو، یعنی ہر حال میں اس کا وجود انتہائی ضروری ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہو ہی نہ، بلکہ وہ لازمی طور پر وہ موجود ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود، یعنی جس کا وجود ہر حال میں لازمی ہے، تو اس کو کہتے ہیں واجب۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ رب العزت اللہ موجود ہے، اور ایسا موجود ہے کہ اس کا موجود نہ ہونا یہ بات ہی غلط ہے۔ اللہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، اور لازمی ہے، اور ہر حال میں ہے، اس پر عدم کبھی نہیں آ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے، یا شروع میں نہیں تھا بعد میں آیا، شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا وجود ہی وجود ہے۔ باقی کائنات وجود میں بعد میں آئی ہے اور ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا وجود وہ واجب الوجود ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو کچھ وجود تو ایسے ہوتے ہیں۔ نمبر دو محالات۔ محالات وہ ہوتے ہیں کہ جس کا نہ ہونا یہ ہر حال میں کیا ہو، ضروری ہو، یعنی اس میں ہونے والی بات یہ ایک ناممکن بات ہو، کیونکہ اگر وہ ممکن ہو تو پھر وہ محال ہی نہیں رہتا۔ تو محال ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ہو نہیں سکتا، محالات میں سے ہے، اس کا وجود ایک ناممکن چیزیں ہیں، ناممکن چیزوں میں سے ہے، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جتنا بھی آپ زور لگائے، وہ محالات میں سے ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا اور اللہ نہیں ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ذات کے ساتھ، اور نہ صفات میں کسی اور کو، نہ اللہ کی ذات میں کوئی اور اس طرح شریک ہے، اور نہ اللہ رب العزت کے صفات میں کوئی اس طرح شریک ہے۔ تو یہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کا ہونا، یا اللہ کے ساتھ کسی اور ایسے وجود جو اللہ ہی کی طرح وجود رکھتا ہو، نعوذ باللہ، تو ایسا وجود رکھنا یہ ایک محالات چیزوں میں سے ہے، اور ناممکن چیزوں میں سے ہے۔ تو اس لیے ان کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ محالات سے ہے۔ تو ایک طرف ہو گئے واجبات جیسے اللہ کی ذات، اور ایک طرف ہے محالات، یعنی جس کا ہونا بالکل ناممکن ہو، اور وہ یہ کہ اللہ کے ذات کے ساتھ ساتھ کوئی اور خدا کا شریک ہونا،
یہ नामुमकिनात में से है। तो एक तरफ महालात हो गए, एक तरफ वाजिबात हो गए, अब तीसरी चीज़ रह गई मुमकिनात। मुमकिनात ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिनका होना और न होना ये दोनों मुतसव्विर हो, यानी जिनका वजूद और आदम वजूद ये दोनों मुतसव्विर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी जो जिनका वजूद अभी तक नहीं है या आ जाएंगी, या इस तरह मुख्तलिफ सूरतें। यानी बाकी जितनी भी चीज़ें आपको दुनिया में नज़र आ रही है ना, जो हमारे वजूद का हिस्सा या जो हमें नज़र आ रही है, जितनी भी चीज़ें दुनिया में है, ये सारे मुमकिनात में से हैं। मुमकिनात इस तरह के जिनका वजूद है उनका तो है ही है, जिनका नहीं भी है तो उनका भी तो तसव्वुर तो हो सकता है कि वो वजूद में आए, या जो हमने अभी तक नहीं देखे उससे पहले, या दुनिया में करोड़ों इंसान मखलूक ऐसी होंगी जिनको शायद हमने नहीं देखी होगी, वो है भी सही और ख़त्म भी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मुमकिनात है कि जिनका वजूद और आदम वजूद यानी मौजूद होना और न होना ये दोनों मुतसव्विर है। इस तरह की चीज़ों को मुमकिनात कहा जाता है। ये तीनों चीज़ें समझ आ गई। इसके बाद ये समझे कि ये जो कुदरत है, कुदरत का माना क्या होता है कि किसी चीज़ के सामने, किसी चीज़ पर अपनी ताकत को ज़ाहिर करना, और यानी आपके अंदर ये क़ुव्वत और सलाहियत मौजूद है, ये कुदरत और ताकत मौजूद है कि अगर आप एक काम करना चाहे तो वो काम हो सके। तो ये चीज़ उसके लिए महल और जगह भी ऐसी चाहिए हो कि जहाँ पर ये चीज़ भी मुमकिन हो। इससे पता चला कि कुदरत का ताल्लुक़ इन तीन किस्मों में से न तो वाजिबात के साथ है और न ही महालात के साथ है, इनका ताल्लुक़ ही मुमकिनात के साथ है। कुदरत का ताल्लुक़ ये मुमकिनात के साथ इसका ताल्लुक़ है। इसलिए मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि कुदरत का ताल्लुक़ वाजिबात के साथ भी हो, तो वाजिबात का मतलब ये होगा कि जो चीज़ पहले से वाजिब है, मौजूद है, यानी जिसका वजूद हर हाल में ज़रूरी है, जिसका वजूद हर हाल में ज़रूरी हो, वाजिब हो। इसका मतलब ये है कि इसका वजूद तो शुरू से है, वो पहले से है ही नहीं, वो पहले से है ही नहीं। यानी वो पहले से मौजूद है, ऐसा नहीं है कि पहले से उसका वजूद नहीं था। ठीक है। तो जब एक चीज़ शुरू से मौजूद है, फिर आप उस पर कुदरत आजमाई करना चाहे और आप उसको वजूद देना चाहे, तो मुझे बताओ उसको आप क्या वजूद दोगे जो कि पहले से वजूद में मौजूद है। सही है। या अगर आप उसको दोबारा पैदा करने की कोशिश करोगे, वजूद देने की कोशिश करोगे, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो तहसील हासिल है, एक चीज़ पहले से हासिल हो चुकी है और आप दोबारा उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा काम करने की बेवकूफ़ों का काम होता है। ठीक है ना। अब मेरे पास मिसाल के तौर पर मोबाइल मौजूद है, और जो मोबाइल मेरे पास मौजूद है, मेरे हाथ में है, मेरे कब्ज़े कुदरत में है, और मैं उसी के पीछे पड़ा रहूं कि ये मुझे हासिल हो जाए, ये मुझे हासिल हो जाए, तो लोग क्या कहेंगे, भाई आप तो बेवकूफ़ है। कोई अक्लमंद आदमी ऐसी बात कर ही नहीं सकता। तो जो चीज़ पहले से मौजूद हो और आप उसको मौजूद करने की कोशिश करते हैं, आप उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये तहसील हासिल है, मौजूद चीज़ को वजूद देना है, और ये एक बेवकूफ़ों वाला काम है, और बेवकूफ़ी ये खुदाई के लायक नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत वो वाजिबात में नहीं होती है। कुदरत का ताल्लुक़ वाजिबात के साथ इसलिए नहीं होती है कि वाजिबात के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ुद मौजूद है, और जो चीज़ पहले से मौजूद हो उसको दोबारा हासिल करना ये एक आपस काम होता है, और अल्लाह ताला फजूल और बेकाम काम करने से बिल्कुल दूर है, और ये एक आयबदार चीज़ है। यानी बेकाम काम करना ये तो एक आयब है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर आयब से पाक है। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह का माना ही यही है कि अल्लाह ताला हर आयब से क्या है भाई, पाक है। तो इसलिए कुदरत का ताल्लुक़ वाजिबात के साथ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो वाजिबात के अलावा महालात है, इसके साथ भी नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, इसकी वजह भी समझे कि अगर इसका ताल्लुक़ महालात के साथ हो, जैसे कि ये सवाल भी है, सवाल भी यही है कि जो चीज़ महाल है, एक चीज़ हो ही नहीं सकती, एक चीज़ वजूद में ही नहीं आ सकती, और इसको मौजूद करना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर कैसे आप उस चीज़ के पीछे पड़ते हैं और कहते हैं कि भाई ये चीज़ भी वजूद में आए, तो ये चीज़ नामुमकिन है। लेकिन अगर आप ये कहें कि खुदा की ज़ात तो उसके लिए मुमकिन और नामुमकिन क्या हैसियत रखती है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो सवाल आपने किया है, इस सवाल को अगर हम ये कहें ना कि अल्लाह ताला दूसरे खुदा को पैदा करने पर कादिर है, तो फिर जो दूसरा खुदा होगा नऊज़ुबिल्लाह वो तो मखलूक हो गया, वो तो फिर खुदा रहा ही नहीं। तो फिर उसका और अल्लाह का तकाबुल आप कैसे करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि इसका ताल्लुक़ ही महाल के साथ नहीं है,
اور وہ محال ہے دوسرے خدا کا پیدا ہونا. اگر بالفرض والمحال ہم کہیں کہ دوسرا خدا پیدا ہو بھی جائے تو پھر یا تو اس خدا میں خرابی ہوگی نعوذ باللہ، اور وہ خرابی کیا ہوگی کہ وہ مخلوق بن جائے گا. اور تعریف خدا کی تعریف یہی ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے، جس پر عدم نہیں آیا، جس پر وجود، جس پر ابتدا یعنی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، بالکل وہ شروع سے ہی ہو، بلا ابتدا ہو، تو اس لیے یہ خرابیاں اس کے اندر موجود ہوں گی. اچھا، اگر اس خدا میں خرابی نہیں ہے نعوذ باللہ، تو پھر جو پیدا کرنے والا خالق ہے اس میں خرابی پائی جائے گی نعوذ باللہ. معاذ اللہ، یہ میں فردی مثالیں دے رہا ہوں. تو اس لیے اس کے اندر خرابی کیسے ہوگی؟ اس طرح ہوگی کہ بھئی آپ نے گویا کہ اپنے ٹکر کا بندہ پیدا کر دیا، اپنا ہی مثل شریک پیدا کر دیا، اور جو شریک ہوتا ہے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. خدا کی تعریف ہی ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، سب کچھ کرنے والا اکیلا تنہا ہو. جب اس کے ساتھ شریک مل جائے تو شریک وہ خدا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ رب العزت بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے دوسرا خدا کا وجود تصور ہی نہیں ہو سکتا، محالات میں سے ہے. تو قدرت کا تعلق بھی محالات میں سے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ جو سوال ملحدین کرتے ہیں کہ کیا خدا اپنے جیسا خدا پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی خدا پیدا کر سکتا ہے، تو بھئی یہ سوال ہی غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ آپ نہیں سمجھے، اور آپ اس لیے نہیں سمجھے کہ آپ نے قدرت کا معنی نہیں سمجھا، اور اس لیے کہ قدرت کی تقسیم جو ہے وہ اگر آپ سمجھ جاتے تو یہ اعتراض نہ کرتے. اس لیے کہ قدرت کی جو تقسیم ہے وہ نہ واجبات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نہ واجبات کے ساتھ ہے نہ محالات کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا جو تعلق ہے وہ ممکنات کے ساتھ ہے. جن چیزوں کا وجود ہو بھی سکتے ہیں نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر پھر وہ کام یعنی جو چیزیں موجود نہیں ہیں اس کو وجود دینا، یا کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر یہ چیزیں، یعنی یہ قدرت اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اللہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ایک بات تو یہ پھر جیسے فتاوی محمودیہ میں لکھا بھی ہے کہ بھئی یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے نا، ممکنات کے ساتھ اس کا تعلق ہونا یہ اصل بات ہے. اور اصل بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ ممکنات پر قادر ہونا یہ صفت کمال ہے. یعنی خدا تعالیٰ بھی وہی ہے نا کہ جو تمام کمال صفات کا مجموعہ ہو. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی شرح عقائد اور دیگر کتابوں میں، منطق کی جو کتاب شرح تہذیب، اس میں یہی لکھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہی ہے المستجمع الجمیع صفات الکمال، کہ جو تمام کامل صفات کو جمع کرنے والا ہے. یعنی اس کے اندر صفات ہی تمام وہی ہو کہ جو کامل صفات ہو، سارے کمال والی صفات وہ اس کے اندر جمع ہو، تو اسی کو تو اللہ کہتے ہیں. اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تمام صفات کی ہو، اور صفات بھی وہ کمال کے صفات ہو. تو لہٰذا جب اللہ صفات ہی کا مجموعہ ہے تو اس سے پتہ چلا کہ جو قدرت ہے اس کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، اور ان ممکنات پر قادر ہونا یہ صفت کمال ہے. اور اسی ممکنات پر اگر آدمی قادر نہ ہو تو پھر یہ عجز ہے، اور اللہ اس عجز سے کیا ہے بھائی؟ پاک ہے. اچھا، دوسری طرف محالات کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے فتاوی محمودیہ والے نے کہ بھائی محالات کے ساتھ متصف ہونا یہ پھر عجز ہے، یہ پھر کیا ہے بھائی؟ عجز ہے. اور اس کے ساتھ متصف نہ ہونا یہ صفت کمال ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے وہ محالات کے متعلق نہیں ہے، وہ ممکنات کے متعلق ہے، اور یہی اللہ کی صفت ہے اور یہی کمال ہے. اس لیے ان ساری بحث سے کیا پتہ چلا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، اور جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ محالات میں سے کر رہے ہیں. اس لیے آپ کا سوال غلط ہے، اور آپ کے سوال کا منشا بھی غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.